کرنے میں البتہ نشانیاں ہیں قدرت کی ایمان والوں کے لیے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 اور 44 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ترجمہ ہوا ہے۔ 20واں پارہ ان آیات پر مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر کئی قسم کی مثالیں، کہاوتیں بیان کی ہیں۔ جیسے کہ یہاں آپ کے سامنے مکڑی کے جالے کی، مکڑی کے گھر کی کہاوت مثال بیان کی گئی تھی۔ جو لوگ منکرین قرآن تھے، معترضین تھے، شکوک و شبہات کا شکار تھے، ان کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مکڑی کی، مکھی کی، اس طرح گھٹیا چیزوں کی تذکرے، مثالیں نہ ہوتی۔ کیوں؟ بھئی اللہ اتنی عظمت والی ذات ہے، بڑی ذات ہے، تو وہ بڑی ذات کلام کرے گی تو اپنی شیان شان کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جیسی عظیم الشان ذات وہ کلام فرمائے اور مثالیں دے، کہیں مچھر کی، کہیں مکھی کی، کہیں مکڑی کی، یہ اللہ کی عظمت اور شان کے مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے۔ منکرین کے اعتراضات میں سے ان کا ایک اعتراض، شکوک و شبہات میں سے ایک شبہ یہ تھا، اور وہ اس کو بیان کرتے تھے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی کلام کرنے والا ہوتا ہے وہ کلام اپنی شیان شان نہیں کرتا، بلکہ جن سے کلام کر رہا ہوتا ہے وہ ان کی عقلی دماغی سوچ کی سطح کا لحاظ رکھ کے اس کے مطابق کلام کرتا ہے، اور یہ متکلم کا کمال ہوتا ہے۔ ایک بندہ تقریر تو کر رہا ہے عوام الناس میں، لیکن وہ تقریر کرے خالص علمی، اصطلاحات بیان کرے علمی۔ اب وہ سمجھے گا کہ میں نے بڑا کمال کر دیا، میں نے ایسے علمی نکات بیان کیے، اسرار و رموز بیان کیے، معارف بیان کیے، لیکن جو مجمع بیٹھا ہوگا ان کو تو ایک بھی سمجھ نہیں آئے گا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی تقریر کر رہا ہے خالص پینڈو پنجابیوں میں، اور وہ بولنے لگ جائے وہاں انگلش کے اعلیٰ قسم کے الفاظ، انگلش کے اصطلاحی الفاظ، مشکل ترین الفاظ۔ اب وہ سمجھے کہ میں نے بڑا کمال کیا ہے، آج میں نے ایسے ایسے مشکل الفاظ بول کے، اصطلاحی الفاظ بول کے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ تقریر و بیان کیا ہے۔ جن کے ساتھ بات کی ہے ان کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا، تو تیری کلام کرنے کا فائدہ کیا؟ رب کائنات نے پورے قرآن مجید کے اندر آپ اسلوب دیکھیں، اللہ نے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یقینی بات اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے انداز ہمیشہ ایسے اختیار کیا جیسے بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ لوگوں میں سے فلاں نے یہ کہا، فلاں قوم نے، فلاں کنبے نے، فلاں قبیلے نے، تو اس طرح کا انداز اختیار کیا جس کا سمجھنا سمجھانا بات کا آسان ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، جب بھی لوگوں سے کلام بات کرو تو ان کے عقلوں کی مقدار و معیار کا لحاظ رکھ کے کرو۔ یہ تمہارے لیے کمال ہے کہ جس بندے سے تو بات کر رہا ہے وہ کس معیار کا ہے، وہ کس سطح کا ہے، اس کو بات سمجھانی مقصود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں مچھر کی مثال ہے، مکھی کی مثال ہے، اللہ کے کلام میں مکڑی کی مثال ہے۔ یہ مثالیں اس لیے کہ اللہ نے ان کو مثال بنا کر کے غیر اللہ کا غیر مختار ہونا، بے وقت ہونا، محتاج ہونا سمجھایا ہے، اور یہ ان کے ساتھ مثال دے کے سمجھانا، یہ اس سے بھی اگلا کوئی اگر اس سے بھی گھٹیا، اس سے بھی کوئی کمزور اگر چیز ہوتی تو اللہ اس کی مثال دیتا۔
اس لیے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فرمایا کہ یہ غیر اللہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کی منت منوتیاں کرتے ہو، جن کے تم چکر لگاتے ہو بار بار، کہیں سالانہ کہیں چھمائی، تو ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے رکھی ہوئی غذا میں سے اللہ کی کمزور ترین مخلوق مکھی وہ آ کر کے کچھ چوس لے، کھا لے، تو یہ اسی سے واپس نہیں لے سکتے۔ بندہ انسان کوئی بھی ہو، جتنا طاقتور ہے، اس کے سامنے رکھی ہوئی غذا میں سے مکھی آ کر کے کوئی چوس لیتی ہے، کھا لیتی ہے، غذا حاصل کر لیتی ہے، کیا وہ بڑے سے بڑا کوئی فرعون ہو یا نمرود ہو اس مکھی سے وہ واپس لے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں لے سکتا۔ مچھر کا کوئی پر بنا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ نے ان معبودان باطلہ کی کمزوری سمجھائی ہے، ان کا بے وقعت ہونا سمجھایا ہے، ان کا محتاج ہونا سمجھایا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں، یہ کہاوتیں بیان کرتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے نفع کے لیے، اس لیے کہ مثال سے بات سمجھ بھی آ جاتی ہے اور مثال سے بات اوقاف نفس بھی ہو جاتی ہے، دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، پھر بھولتی نہیں ہے، بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، سمجھنے کے بعد اس کا تکرار ہو جاتا ہے اور وہ منطبق ہو جاتی ہے کہ ممثل لہو پر، جس کی وجہ سے پھر وہ یاد رہتی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اللہ کی بیان کی ہوئی مثالوں کو، کہاوتوں کو علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے کسی موقع پر فرمایا کہ 1000 سے زیادہ مثالیں اور کہاوتیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھانے کے ارشاد فرمائیں، میں نے ان کو یاد کیا ہوا ہے۔ تو علماء تفسیر نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں ان کے فضائل میں اس بات کو لکھا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کو امثال کا، کہاوتوں اور مثالوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور ایک اور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کہیں کوئی مثال کہاوت بیان کی ہوئی قرآن و حدیث کی سمجھ نہ آئے تو مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، اور اپنے علم کا نقص سمجھتا ہوں میں کہ یہ میرے علم کی کمی اور نقص ہے کہ مجھے یہ کہاوت اور مثال سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں جو لفظ آیا الا العالمون، علم والے، تو اب عالم آج کل کی زبان میں کچھ اور ہے اور حقیقتاً عالم کچھ اور ہے۔ آج تو عالم ہم نے اس کو سمجھا کہ جس کو مدرسے والوں نے کہا کہ ہم نے اس کو اپنا کورس مکمل پڑھا دیا ہے اور سالانہ تقریب میں ہم نے دستار بندی کر دی ہے، بس یہ عالم ہے۔ ہم نے اس کو عالم سمجھا، عوام کے سامنے پیش کیا، عوام نے بھی عالم سمجھا۔ یہ ہے ہماری موجودہ عرف کا عالم، ہمارے عرف نے اس کو عالم کہا۔ اس کے اندر درجات ہوتے ہیں، کوئی بیچارے بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں، بالکل کمزور ہوتے ہیں، سیدھی سادھی عربی بھی نہیں پڑھ سکتے ہوتے، دستار بندیاں ان کی بھی ہو رہی ہوتے ہیں، اور کئی الحمدللہ اچھے ذہین بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، اپنے فن کے ماہر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے جہاں علم ضروری ہے وہاں اس کی ایک مستقل نشانی ہے کہ وہ اپنے علم کے مقتضا پر عمل کرتا ہو، اور خشیت الہی جو قرآن مجید کے اندر علماء کا وظیفہ فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو وہ خشیت الہی کا حامل ہو تو پھر وہ عالم ہے۔ اور اگر صرف وہ لفاظی جانتا ہے، صرف وہ زبان سے کچھ کہنا جانتا ہے اور اظہار ایسا کر سکتا ہے کہ بڑی اچھی لمبی چوڑی گفتگو کر سکے، لٹریچر اور اس طرح لیکچر دے سکے، لیکن اس کے اندر علم والی چیز نہیں ہے، خشیت والی چیز نہیں ہے۔ ہر علم کا ایک معلوم ہوتا ہے،
دینی علم کا معلوم اللہ کی ذات ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہے وہ دینی علم کا عالم ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے اوامر و احکام کو نہیں جانتا، چاہے جتنا بڑا دستار و جبے میں ملبوس ہو، وہ عالم اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو مثالیں اللہ نے بیان فرمائیں ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک بالحق کے۔ اللہ نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ علم حیات اور علم فلکیات اگر اس کے اندر سائنس کی روشنی میں بھی اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی ان زمین و آسمان، ان کے اندر سیارے، کواکب، سورج، چاند، اس نظام کو پڑھا جائے، دیکھا جائے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ رب رحمان نے کیا بنایا ہے اور کیسی کیسی مخلوقات، کیا کیا اللہ نے کہکشائیں پیدا کی اور کتنا کتنا وسیع اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ان کو اللہ نے حق اور ٹھیک بنایا۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن کن کو نفع دے گی؟ للمؤمنین، ایمان والے ان سے نفع اٹھاتے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان کے ایمان کی پختگی کا فائدہ دیتی ہیں۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھ کر کے ایمان کے اندر قوت، ایمان کے اندر استقامت، ایمان کے اندر مضبوطی، ایمان کے اندر اضافہ، یہ نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق۔